بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ الدین علی چودھری ایڈوکیٹ اور آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ عید گزر گئی، عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی۔ جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوئی، افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ چمن بارڈر کے اوپر ان کا بہت زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخر یہ لوگ وہاں پہ افغان حکومت کے بارے میں کیا کہتے نظر آتے ہیں، اور ضلعی انتظامیہ کیا ان کو تمام سہولیات وہاں فراہم کر رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ جڑی ہی رہے گا۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ 2023 سے لے کر 2026 سٹارٹ ہو چکا ہے، بلکہ اب جون سٹارٹ ہو چکا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی بڑی تعداد واپس جا بھی چکی ہے۔ عید آئی، عید کے دنوں میں نرمی دکھائی گئی، عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو اب جب عید کی چھٹیاں گزر گئیں تو ان کی واپسی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور اچھی خاصی تعداد میں یہ لوگ چمن بارڈر کے اوپر پہنچنا شروع ہو گئے ملک کے مختلف حصوں سے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے بھی ان کو تمام سہولیات وہاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ فیملیز ہوتی ہیں، فیملیز میں بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، گرمی شدید ہے، تو ان کو وہاں پہ ٹھنڈا پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ یہ باوقار اور عزت طریقے کے ساتھ اپنے ملک افغانستان واپس چلے جائیں۔ یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، رجسٹریشن کا عمل مکمل کرانے کے بعد واپس اپنے ملک روانہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ عزت و وقار کے ساتھ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ بہرحال ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عید کی چھٹیوں میں تھوڑی نرمی ضرور دکھائی گئی، لیکن جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوئی، عید کے جانے کے بعد جو پہلا دن آیا، ان لوگوں کی رجسٹریشن کا عمل وہاں پہ ہوتا دکھائی دیا اور کافی بڑی تعداد کی وہاں رجسٹریشن بھی کی گئی۔ ان کا جو ساز و سامان ہے، جو ضروریاتی زندگی کا ساز و سامان ان کے ساتھ ہوتا ہے، کسٹم کی کلیئرنس کے بعد اس کو بھی جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بہت بڑی تعداد کی واپسی ہو رہی ہے۔ چمن بارڈر کے اوپر بہت زیادہ رش بھی دکھائی دیا جاتا ہے۔ بارکیف ملک بھر کے مختلف حصوں میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور اب اس میں تیزی بھی آ رہی ہے۔ بہت بڑی تعداد ان کی واپس جا چکی ہے۔ اپریل 2025 سے لے کر اگر اب تک بات کی جائے تو تقریباً 6 لاکھ کے قریب جو افغان پناہ گزین ہیں وہ چمن بارڈر کے رستے واپس افغانستان گئے۔ بہت بڑی تعداد ہے، ابھی بھی ان کی واپسی یہاں سے ہو رہی ہے۔ ان کو یہاں پہ تمام سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگ عزت و وقار کے ساتھ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ بہرکیف یہ سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ وہاں پہ ان کو پوری سہولیات بھی فراہم کر رہی ہے اور جیسے جیسے یہ لوگ وہاں آتے ہیں ان کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، اس کے بعد واپس ان کے ملک جانے کی ان کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ بات ہو رہی ہے چمن بارڈر کی۔ ویسے تو ترکھم بارڈر کے ذریعے بھی ان کی واپسی ہو رہی ہے، لیکن چمن بارڈر کے اوپر جو رش تھا، جو دکھائی دیا عید کے بعد، وہ ہم نے آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل جو تھی وہ شیئر کی۔ روزانہ کی بنیاد پہ جو عید کے پہلے دن کہا جاتا ہے جو رجسٹریشن کرائی گئی وہ 300 سے لے کے 700 کے قریب افراد کی رجسٹریشن کی گئی، جو ذرائع کا کہنا ہے۔ تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے، جو انفارمیشن ہمارے تک تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ بہرکیف رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، ان کی واپسی کا عمل بھی جو ہے وہ یہاں سے جاری و ساری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا، یا اس میں سستی دکھائی جا رہی ہے۔ بھائی ان کی تعداد ہی ملک میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کام میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ 1-2 دن کے اندر ہو جائے، اس لیے صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ لوگ وہاں کیا کہتے دکھائی دیتے ہیں اپنی افغان حکومت کے بارے میں؟ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا واپس جانے کو اس لیے دل نہیں کرتا کہ جو سہولیات پاکستان کے اندر میسر ہیں وہ افغانستان کے اندر میسر نہیں ہے، چاہے وہ صحت کی سہولیات ہوں یا کوئی اور بھی سہولیات ہوں، جیسے کہ وہاں روزگار بھی جو ہے میسر نہیں ہے، بے روزگاری وہاں بہت ہے۔ یہاں پہ ہمیں روزگار بھی ملتا ہے، یہاں پہ ہمارے کاروبار بھی ہیں، اس لیے ہمارا واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ بھائی آپ لوگ واپس جائیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ واپس نہیں آ سکتے؟ آپ قانونی طریقے کے ساتھ ویزا لے کے پاکستان واپس آ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے کے ساتھ یہاں پہ مقیم رہیں اور یہاں پہ جو ہیں تعداد میں بڑھتے ہی جائیں، کیونکہ پاکستان کی اپنی بھی جو معیشت ہے پاکستان نے وہ بھی دیکھنی ہے۔ 4 دہائیوں تک پاکستان نے ان لوگوں کا خیال رکھا، ہر قسم کی سہولیات فراہم کی،
लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनको इनके मुल्क वापस चले जाना चाहिए इज्जत व वकार के साथ। मुल्क भर के हर हिस्से के अंदर इनकी आज ही बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इनखला का सिलसिला भी जारी है। कहीं अगर सुस्त रवी होती है तो उसको भी देखा जाता है और कोशिश की जाती है कि उस सुस्त रवी को खत्म करके ये काम थोड़ा तेज रफ्तारी के साथ किया जाए। जैसे वहां पे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है उसमें थोड़ी सुस्ती होती है, जिस वजह से हमें वहां टाइम लगता है। लेकिन इस काम को भी अब तेजी से किया जा रहा है, अमले की तादाद भी बढ़ाई गई है। तो चमन के रास्ते इनकी वापसी हो रही है। ये भी बताता चलूं, पहले भी बताया है कि अप्रैल 2025 से लेकर अब तक जो चमन के रास्ते लोग वापस गए हैं उनकी तादाद तकरीबन 6 लाख के करीब है। बहरहाल इनकी वापसी हो रही है और बड़ी तादाद में वापसी हो रही है। ये लोग अपनी वहां पे जो अफगान हुकूमत है उससे भी कंप्लेन करते जरूर दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वहां ये कहते हैं हमें खतरा है, वहां पे हम इतना सेफ नहीं है जैसे हम पाकिस्तान के अंदर थे। हम वापस जाएंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा रोजगार भी यही था। अब हम जाएंगे तो आगे क्या हालात होते हैं हमें नहीं पता। लेकिन भाई अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि आप लोग इज्जत व वकार के साथ अपने मुल्क वापस चले जाएं। अगर आप कोई भी गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम पाकिस्तान के अंदर पाया गया तो ना सिर्फ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा, और अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो दोबारा वो पाकिस्तान में एंटर नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, इसलिए कानूनी तरीके के साथ वापस जाएं और कानूनी तरीके से आप लोग वापस आ सकते हैं वीजा लेके। पूरा वीजा एक प्रोसेस होता है, अप्लाई करें। ये स्वाब भी पाकिस्तान की है कि आपको वीजा दे या ना दे, लेकिन एक तरीके कार से आप अपने मुल्क वापस आए। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या इनकी आज भी बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? क्या इनके इनखला में तेजी है या सुस्त रवी हो रही है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।